الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ کل سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ قرآن مجید کا جدی بادشاہ ہے، یہ قرآن مجید کا اجمالی تعارف ہے۔ اس میں قرآن مجید کے جتنے بھی مضامین ہیں ان مضامین کا اجمالی خلاصہ ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی 5 صفات کا بھی ذکر ہے اور انسان کی عبودیت کی 5 صفات کا ذکر ہے۔ اور پھر حضرت انسان کے نفس کی جو مختلف قسمیں بتائی گئی تھی آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ اور اس کے صفاتی جتنے نام تھے ان کی خصوصی تجلیات ہیں جو نازل ہوتی ہے اور ان سے انسان کے ان نفسوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ آج کے درس میں سورہ فاتحہ کے ان مختلف ناموں کا ذکر ہوگا جو حدیث کے اندر آئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کمالات رکھے ہیں، بہت ساری خصوصیات اللہ نے سورہ فاتحہ کو عطا فرمائی۔ نام تو جو میں نے دیکھے ہیں وہ ٹوٹل 15 ہیں، لیکن آج 10 بیان کیے جائیں گے، زندگی رہی تو 5 کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ فاتحہ کے ان ناموں میں سے، ان 10 ناموں میں سے جن کا ذکر آج ہوگا، پہلا نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب یعنی وہ سورت جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن جب ہم کھولتے ہیں سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، سب سے پہلے، یعنی سورہ علق کی جو 5 آیات نازل ہوئی سب سے پہلے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو ان کے متصل بعد اگر کوئی پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ، اللہ نے ان آیات کے متصل بعد سورہ فاتحہ بھی نازل کی، اور پھر رسول اللہ کو نماز کا طریقہ بتایا گیا، وضو کا طریقہ بتایا گیا۔ پھر دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو جو اس وقت ایمان لائے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے جمع فرمایا اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔ تو یہ وہ صورت ہے سب سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ قرآن مجید کی صورتوں میں سب سے پہلے لکھی ہوئی بھی ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، جس سے کتاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور ظاہر یہ وہ صورت ہے کہ نماز میں بھی سب سے پہلے یہ صورت پڑھی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں اگر سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی اور صورت پڑھی جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلے پڑھنا دوسری سورت سے یا دوسری قرار سے یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو وہ مقام عطا کیا، تو پہلا نام اس کا فاتحۃ الکتاب، اور دوسرا نام اس کا سورۃ الحمد ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، تو گویا یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی۔ حمد و الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئی۔ اور اس کا تیسرا نام ام القرآن ہے، قرآن کی اصل، قرآن کی اصل۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید کی جتنی تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ان کا تعلق ہو، اللہ کی صفات سے ان کا تعلق ہو، عالم بالا سے اس کا تعلق ہو، سب کا ذکر قرآن میں۔
پھر اس میں قیامت کا بھی ذکر ہے، قیامت کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا اور بخشش اور ہدایت کا بھی ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول اور گمراہی سے بچنے اور نجات کا بھی ذکر ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا تیسرا نام ہے۔ قرآن کا لب لباب اور خلاصہ اس میں موجود ہے۔ اس کا چوتھا نام سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیاتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اور قرآن نے اس کو قرآن عظیم بھی کہا ہے، قرآن عظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کیا ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ مثانی کے معنی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، اور قرآن عظیم اللہ نے عطا کیا۔ اور پھر غیر ہے، نماز کی ہر رکعت میں اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار، خواہ وہ فرض ہو، خواہ سنت ہو، خواہ نفل ہو، ہر رکعت میں اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ چاروں کتابوں میں، تورات، انجیل، زبور، قرآن میں، درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، خیریت کے اعتبار سے اس سے افضل اور کوئی صورت نہیں، اس سے افضل اور کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمائے یہ سبع مثانی ہے جو مجھے اللہ نے عطا کی۔ اس کا چوتھا نام ہے۔ اس کا 5واں نام ہے وافیہ۔ وافیہ کے معنی پورا کرنے والی۔ یہ وہ صورت ہے کہ جو ہر مقصد کو پورا کرتی ہے۔ خواہ عقائد کی اصلاح ہو، خواہ معاملات کی اور اعمال کی اصلاح ہو، خواہ اخلاق کی اصلاح ہو، ہر مقصد کو پورا کرنے والی صورت ہے۔ اور اس صورت کا 6واں نام سورہ کافیہ بھی ہے۔ کافیہ کی معنی کفایت کر جانے والی۔ لہذا اور کچھ بھی اگر نہ ہو، یہ سورہ فاتحہ اس کے مطابق انسان عقیدہ بنا لے اور اس کے مطابق انسان عمل کر لے تو اس کی نجات کے لیے یہی صورت کافی ہے۔ اس لیے اس کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو سورہ اساس بھی کہا جاتا ہے، بنیاد۔ بنیاد معاملہ معاملات کا ہو، معاملہ عقائد کا ہو، خواہ وہ اصول ہو یا فروع ہو، ساری کی ساری چیزوں کی بنیاد یہ صورت ہے۔ ساری کی ساری چیزوں کی بنیاد صورت ہے۔ اس صورت میں اخلاق، معاملات، عقائد، ساری کی ساری چیزوں کی بنیاد موجود ہے۔ اور پھر اس صورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ باقی بیماریوں کے لیے تو پورا قرآن شفا ہے۔ جیسے سورہ غالباً انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید جہاں موعظت ہے وہاں شفاء لما فی الصدور، ان بیماریوں کے لیے علاج بھی ہے، شفا بھی ہے جو دلوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور دلوں کے اندر روحانی بیماریاں، باطنی بیماریاں پائی جاتی ہیں، کفر، شرک، نفاق، تکبر، کینہ، حسد۔ تو جو بھی قرآن مجید کو پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو باطنی بیماریاں اس کی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ لیکن خاص کر سورہ فاتحہ جہاں باطنی بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، وہاں بعض جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے، یہ سورہ فاتحہ شفاء من سم، یہ زہر سے، زہر کے لیے شفا ہے، زہر کے لیے۔
جو آدمی اس کے جسم میں زہر چلا جائے، خواہ وہ پی لے، خواہ کوئی سانپ کاٹے، بچھو کاٹے، اور سورہ فاتحہ جو نے پڑھ کے دم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو شفا عطا کرے۔ بلکہ دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے سورہ فاتحہ۔ اور دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی بستر پہ جائے سورہ فاتحہ پڑھے اور ساتھ سورہ اخلاص پڑھے، تو جہاں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ دائیں کروٹ پہ لیٹ کے پڑھے تو دائیں کروٹ پہ لیٹ کے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ دائیں طرف جاؤ، قیامت کے دن دائیں طرف جاؤ جہاں جنت ہے، بائیں طرف جانے سے اللہ بچا لے گا جہاں جہنم ہے۔ اللہ کہے کہ دائیں طرف جاؤ۔ ایک وہ دیکھ کتنی بڑی فضیلت ہے، جو آدمی سو جائے بستر پہ، دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص، وہ دائیں جانب جنت میں اللہ اس کو داخل کرے۔ اور دوسرا حدیث میں آیا ہے، شفا کی بات ہو رہی ہے، جو آدمی سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، یہ موت کے سوا ہر چیز سے امن میں ہو گیا۔ موت کے سوا ہر چیز سے، دشمن سے، سانپ سے، بچھو سے، جنات سے، ڈاکو سے، ہر چیز سے یہ امن میں ہو گیا سوائے موت کے، جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ اخلاص پڑھی۔ اتنی بڑی صورت۔ خود حضرت ابو سعید خود ان کے بارے میں آتا ہے، بخاری میں بھی آتا ہے، مسلم میں بھی آتا ہے، ترمذی میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کو بچھو نے کاٹا اور سردار قسم کا آدمی تھا وہ۔ حضرت ابو سعید خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا کی۔ پھر اس نے جو ہے نا وہ اس کا معاوضہ ادا کیا بکریوں کی شکل میں، اور انہوں نے قبول کیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو علاج معالجے کے لیے بھی ہے، اس سے معالجہ کیا جاتا ہے، بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، یہ وہ صورت ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ رقیہ ہے جس سے جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی موقع پر اس کی تعریف سنی ہوگی، اور پھر انہیں اس نے احتقار سے یہ دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ تو بہرحال یہ وہ صورت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ اور پھر اس صورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، تعلیم یعنی اس میں مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اللہ سے جب مانگو تو اس سے مانگنے کے کچھ آداب ہیں۔ مانگنے کا طریقہ انسان کو آ جائے، اللہ بڑا عطا کر دیتا ہے۔ اس کے پاس تو بڑے خزانوں کا مالک ہے، صرف انسان کو طریقہ آتا ہو۔ وہ طریقہ مانگنے کا اللہ نے سورہ فاتحہ میں بتا دیا، اس لیے اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ مسئلہ مانگنے کو کہتے ہیں، تعلیم ہے، تعلیم المسئلہ مانگنے کی تعلیم، مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تعلیم کا معنی سکھانا، اللہ نے مانگنا سکھایا ہے کہ پہلے میری حمد و ثنا بیان کرو۔ اس میں نا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے اللہ کے لیے، سب تعریف ہے اللہ کے لیے ہے، جو کیا ہے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، اس جیسا مہربان کوئی اور نہیں بن سکتا، کہ کوئی چیز اس کی مہربانی سے باہر نہیں۔ اور الرحمن جو خاص مہربان ہے آخرت میں ایمان والوں پر، اپنے فرمانبرداروں پر۔ مالک یوم الدین، قیامت جیسے عظیم دن
اور لاکھ دن کا مالک ہے، اس کا لانا بھی اس کے قبض اختیار میں ہے، وہاں فیصلے بھی اسی کے قبض اختیار میں ہے۔ یہ تعریف انسان کرتا ہے اور پھر وفاداری کا اقرار اظہار بھی کرتا ہے کہ ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگیں گے، کسی اور سے نہیں، مدد بھی تو ہی کر سکتا ہے اور عبادت کا تو ہی لائق ہے۔ یہ تعریف بھی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حمد بیان ہوئی، ثنا بیان ہوئی، اللہ کی بزرگی بیان ہوئی، اور بندے نے وفاداری کا اقرار اظہار بھی کر دیا اور پھر ہاتھ اٹھا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی اور اس پہ چلا بھی، دکھا بھی چلا بھی۔ اہدنا کتنا جامع لفظ ہے، معنی دکھانا بھی اور چلانا بھی ہے۔ اگر دیکھ لے تو دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، چلا نہیں تھا، دیکھا ابو لہب نے بھی تھا، چلا نہیں تھا، اللہ دکھا بھی دے اور چلا بھی دے، اور پھر آخر تک یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مجھے اس پہ چلا دے، گمراہ لوگوں کا اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان کا راستہ نہ دیکھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب دعا کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ دعا کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کندھے تک ہاتھ اٹھاؤ، کندھے تک ہاتھ اٹھاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو، اور فرمایا کہ یہ چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے، رد نہ ہو جائے تو مجھ پہ درود بھیجو، مجھ پہ درود بھیجو، اس کے بعد اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو جو مانگتے ہو، اور آخر میں پھر درود مانگو، جب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہو، اور پھر جو ہے وہ کیا ہو، دونوں طرف درود و ابتدا میں آخر میں، یہ دعا پھر رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ درود وہ دعا ہے جو اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ درود وہ عمل ہے جو میں خود کرتا ہوں، درود وہ عمل ہے میں خود کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی درود والا عمل کرو، اور درود کی شکل میں جو دعا کرو گے میرے حبیب کے لیے وہ میں رد نہیں کروں گا، میں خود اس کے جو ہے نا وہ مانگنے کا حکم دے رہا ہوں، اور ظاہر ہے یہ اللہ کی شان کے بعید ہے کہ آدھی دعا تو قبول کر لے اور آدھی رد کر لے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے وظیفہ بھی وہ مجرب ہے اور وہ مؤثر ہے جس کے شروع میں درود و آخر میں درود ہو۔ کوئی وظیفہ کرنا ہو شروع اور آخر میں درود بھیجو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کوئی دعا کرو شروع آخر میں درود بھیجو، اللہ کی حمد جہاں بیان کرو اس کے بعد رسول اللہ پر درود بھیجو، بیچ میں دعا ہو آخر میں پھر درود ہو، یہ دعا بھی جو ہے کہ رد نہیں ہوتی۔ بہرحال اس صورت کا نام ایک تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن کتنا مہربان ہے، کتنا پیارا رب ہے ہمارا، کتنا مہربان ہے اور کتنا اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود بندے کو مانگنے کا طریقہ خود سکھلایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس سورت کا ایک نام سورہ شکر بھی ہے، شکر۔ الحمدللہ کا معنی ہے جہاں سب تعریف ہے اللہ کے لیے، اللہ کی حمدوں کا اقرار ہے، اظہار ہے، وہاں الحمدللہ کا معنی اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو جب ملے اس وقت بھی، اور جب پہلے سے ملی ہوئی ہو استعمال کرو اس وقت بھی۔ الحمدللہ کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تیری ساری جتنی نعمتیں میں سب کا شکر ادا کروں، شکر ادا کروں۔ اور پھر جیسے اللہ نے فرمایا جب ملے اس وقت بھی الحمدللہ کہو، جب استعمال کرو اس وقت بھی الحمدللہ کہو۔ دیکھیں ایک آدمی کے پاس دولت ہے، نعمت ہے، ٹھیک دولت ہے، لیکن وہ شوگر کا مریض ہے، وہ دل کا مریض ہے، وہ کینسر کا مریض ہے، وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو اس پہ ساری نعمتیں بند ہو جاتی ہیں، ساری نعمتیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب کھانے کے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کھا نہیں سکتے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اللہ دے اور پھر انسان وہ دے، وہ بھی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، بڑا انعام ہے، بڑا فضل ہے، اور پھر دینے کے بعد انسان استعمال کر سکے یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ نہ ہو تو بھی مصیبت، ہو نہ استعمال کر سکے یہ ڈبل مصیبت ہے۔ اس لیے فرمایا
دونوں موقعوں میں ملے تو بھی الحمدللہ، استعمال کرو تو بھی الحمدللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ جب کھانا کھا لو اس وقت کو الحمدللہ الذی اطعمنی رزقنی واطعمنی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ شکر ہے ہندوؤں کے گھر نہیں پیدا ہوا، سکھوں کے گھر نہیں پیدا ہوا۔ سب سے بڑا انعام تو یہی ہے، ایمان کہ جس کے بغیر جنت ہی ملے گی، جنت کی کنجی ایمان ہے۔ تو شکر ہے مجھے مسلمان بنایا۔ اور عام طور پر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین جمع کا صیغہ آتا ہے کہ ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، وہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس طرح اللہ نے فرمایا جب تم لباس پہنو تو یوں کہو الحمدللہ الذی کسانی، لاکھ لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے پہنایا۔ فرمایا جب سواری پہ سوار ہو جاؤ، پہلے گھوڑے تھے، اونٹ تھے، آج کاریں، مختلف گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں، جب سوار ہو جاؤ تو اس کو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ پھر رکو سبحان الذی سخر لنا، الحمدللہ کو پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا، لاکھ لاکھ شکر ہے اس ذات کا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے تابع کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، اگر وہ ہمارے تابع نہ کرتا تو ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ اور واقعی جب گاڑی بگڑ جائے جس وقت تو پھر کیا ہو جاتی ہے، کہیں پہاڑ پہ اور کہیں جو ہے وہ درخت پہ چڑھ جاتی ہے، کہیں چھلانگ لگا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ اللہ نہ چلائے تو اس کا چلنا فیل ہو جاتا ہے، بند ہو جاتی ہے گاڑی۔ اور اس طرح جو ہے نا عام سواریاں، بڑی بڑی سواریوں پہ سوار ہوتا ہے انسان تو اللہ ان کو قابو میں لاتا ہے۔ تو بہرحال اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ شکر بھی ہے، کیونکہ الحمدللہ جب انسان کہتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ 10 نام تھے کہ سورہ فاتحہ کے، جن میں سورہ فاتحہ کے مختلف کمالات اور مختلف خصوصیات ظاہر ہوتی ہے، تو ان کا جو ہے وہ ذکر ہوا۔ اللہ میں نے قدر کرنے کی اور لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو اس کے نام انشاءاللہ زندگی رہی تو کل وہ ذکر کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔